اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کی مبارک رات ہے اور تمام سننے والوں کو، حضور کی ساری امت کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔ جن حجاج نے حج کیا ہے اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور جو قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کی قربانی قبول فرمائے، اور اس قربانی کے طفیل ہم سب کو قربانی کا بے مثال جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ تحمل، برداشت، صبر، حوصلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں اب صورتحال یہ ہے، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کافی دنوں سے دل کر رہا تھا لیکن خاموش تھا کہ شاید معاملات سدھر جائیں، لیکن ابھی آج پھر کو کلپ کسی کا سنا ہے، لبیک اور دعوت اسلامی کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہے، اس پہ بہت سارے حضرات تبصرہ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کوئی ایسا تنازع نہیں تھا جس کو اتنا اچھالا جاتا۔ کسی عاشق رسول نے اپنا کام کر دیا انڈیا میں، اب وہ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے۔ اب آپ یہ کہہ کے کہ یہ فلاں کا ہے، یا فلاں اسے اون کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں بڑکیں لگا رہا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس سے آپ اپنے مسلک کو، اسلام کو، دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کا فائدہ بھلا نہیں کر رہے۔ بہت ہوش اور سوچ سمجھ کے چلنے کا وقت ہے۔ دنیا چاروں طرف سے ہمارے درپے آزار ہے، ختم کرنا چاہتی ہے، مٹانا چاہتی ہے، بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرے۔ ہماری ایک بہت بڑی تنظیم الحمدللہ، اللہ کی لاکھ لاکھ اللہ کا احسان، اللہ رب العالمین کا کرم کہ اس نے اہل سنت میں ایک منظم تنظیم جو دین کی تبلیغ کا کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی کے نام سے، بہت سارے ملکوں میں انہوں نے باقاعدہ مساجد، مراکز، مدارس قائم کیے ہیں۔ پاکستان میں، دوسرے دیگر ممالک میں، بہت سارے ممالک میں، جس کا میں عینی شاہد ہوں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ ہم خام خواہ ان کو ہر جھگڑے میں ملوث کر کے چاہتے ہیں کہ ان پہ پابندیاں لگیں اور ان کو کام سے روک دیا جائے، تو آپ کا کیا بھلا ہوگا اس میں؟ آپ کا کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ جس کام لگے ہوئے ہیں کریں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، آپ کو اور ہمت اور استقامت دے۔ آپ اپنا کام کریں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ اور ویسے آپ اب تحریک لبیک والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اب ایک سیاسی جماعت ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا گفتگو کرنا، ابھی بھی نہیں چاہتا، بہت ساری باتیں نہیں کروں گا، سب باتیں میں نے اپنے اندر محفوظ رکھی ہوئی ہیں، کرنا نہیں چاہتا، صرف اصلاح کے لیے کبھی کبھی کچھ گزارشات کر دیتا ہوں۔ تو بعض نام نہاد ورکر، وہ کہتے تو اپنے آپ کو ورکر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لبیک کے ورکر ہوں، اس لیے کہ تحریک لبیک کے ورکر مجھے جانتے ہیں کہ میں نے ان کا بھی کتنا ساتھ دیا۔ جب وہ مشکل میں تھے تو میرے کلپ ان کے حمایت میں روزانہ بہت ساروں سے لڑائی لی، دشمنی مول لی، ان کا ساتھ دیا۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب جب مسل کی جنگ لڑ رہے تھے، ان کا ساتھ دیا الحمدللہ، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جو ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اس لیے کہ ہم ورکر ہیں، اس کے ہم کارکن ہیں، اور ہماری ساری زندگی اس جد و جہد میں گزری، تو جو اب میدان میں نکل کے مخلصانہ کوشش کرے گا اس کے ساتھ کھڑے، لیکن کم از کم تھوڑا سا ان لوگوں کو آپ اپنا ترجمان بنائیں۔ ایسا نہیں ہے جس کا جی چاہے وہ کھڑا ہو کے ترجمان بن جائے اور جو جی چاہے کہے۔ اب آپ سیاست میں ہیں، الیکشن آپ لڑ رہے ہیں، ضمنی الیکشن جہاں جہاں ہو رہے ہیں لڑ رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا آپ ضمنی الیکشن لڑتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضمنی الیکشن آئے گئے، ختم ہوگا، اسمبلیاں جانے والی ہیں، مدت ختم ہونے والی ہے۔
ہم جس دین کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم شاید کوئی رول پلے نہ کر سکیں۔ ان اسمبلیوں میں جا کے جو لڑائی جھگڑے کی نظر ہو گئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس لیے میں چاہتا تھا اپنی قوت مجتمع کرتے، جنرل الیکشن میں اترتے اور تمام اہل سنت کو ساتھ لیتے، لیکن بہرحال آپ کی اپنی، آپ فرماتے ہیں ہماری شورا ہے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ افراد جو ہیں، چند افراد، سارے نہیں، چند افراد ان میں سے ایسے ہیں جو کسی صحیح لائن پہ آنے نہیں دے رہے، جو کسی کے ساتھ بیٹھنے نہیں دے رہے، جو اتحاد کی طرف نہیں آنے دے رہے، صلح کی طرف نہیں آنے دے رہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ لیڈرشپ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کی پرواہ نہ کرے، لیڈرشپ جرأت کے ساتھ فیصلے کرے۔ اب میں بات تو اصل میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کرنا یہ چاہتا تھا کہ آپ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو ووٹ چاہیے، اور ووٹ کے لیے لوگ ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ اپنوں سے بھی پردہ ڈال رہے ہیں۔ یعنی دعوت اسلامی والے تو آپ کے ووٹر ہیں، بہت سارے دعوت اسلامی والے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دھرنوں میں بھی شریک، آپ کے جلوسوں میں بھی شریک، آپ کے احتجاجوں میں بھی شریک، وہ آپ کو اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ کے لوگ ان کے خلاف کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں یہ نشاندہی کر رہے ہیں فلاں 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 فلاں؟ جو غازی ہیں، مجاہد ہیں، ان سب کا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں اس وقت میں جان کے نہیں کہوں گا مصلحتاً، ان کا پتہ ہے وہ کس کے مرید تھے، کس تنظیم سے وابستہ تھے۔ اس لیے آپ حضرات بھی کچھ نہ کچھ دین کے لیے قربانی دیں، قربانی کے دن ہیں، قربانی دیں اپنی انا کی۔ اگر 4 بندے آپ کے پروگرام میں زیادہ آ رہے ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں رہتا، یہ آگے چل کے آپ کو اپنے کردار سے بندوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ اگر یہی چال چلن رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور اپنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یار اس سے روکیں۔ جو قیادت ہے لبیک کی، خصوصاً حافظ سعد رضوی سے کہہ رہا ہوں، اور میرا بنتا ہے میں کہوں ان سے، باقی بھی جتنے ان کے شورا کے اراکین ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ دانش مندی کا ثبوت دیں، حکمت عملی سے کام لیں۔ اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مشاورت کرتے الیکشن سے پہلے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، جمعیت علماء پاکستان، باقی جماعتیں، لیکن بدقسمتی ہے، پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ملنا ہی نہیں چاہتے کسی سے، کہ آپ کہنا تو دور کی بات ہے نا کہ آپ جا کے کہیں، دعوت دیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور دوسری جماعتیں ساری آ رہی، بار بار آ رہے، آگے سے کبھی کبھی مجھے جواب یہ ملتا ہے، وہ جی دین کا کام ہے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی آئیں۔ اس کے میرے پاس جواب بہت سارے ہیں، لیکن میں اس وقت نہیں دینا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کبھی دوسری دینی جماعتوں کے پروگراموں میں جو نظام مصطفیٰ کے لیے ہو رہے ہیں بغیر بلائے کبھی آئے ہیں کسی جگہ؟ کوئی ایک مثال ہی مجھے دے دیں، لبیک والوں سے اب کہہ رہا ہو۔ اگر نہیں آئے تو پھر آپ تو الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ بھی دعوت پہ جاتے ہیں، بلانے پہ جاتے ہیں، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن پہ تو ہر ووٹر کا دروازہ لوگ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کے حلقے میں ووٹر کون ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا، ووٹر ہے آپ کا، اگر آپ کو جانا پڑے گا اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو۔ اگر نہیں لڑ رہے، ایسے بس بلے بلے کرنی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اپنوں کو ساتھ لیں، خصوصاً میں پھر کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے ساتھ یہ جو چپکلش چل رہی ہے، ان کو سعد رضوی صاحب سختی سے منع کریں۔ اس میں اہل سنت کا نقصان ہے، اس میں دین کا نقصان ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لبیک کا نقصان ہے۔ دعوت اسلامی والے تو ان کا تو دعویٰ ہے وہ غیر سیاسی ہیں، وہ تو الیکشن نہیں لڑیں گے کہ ان کو آپ کے ووٹ کی ضرورت پڑے، لیکن ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہر جگہ ہر وقت موجود رہتی۔ ہم سب کو مل کے آگے بڑھنا ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، اور دشمن جب وقت آتا ہے آپس میں، اب تو لڑ رہے ہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ، جب وقت آتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے تھے، اکٹھے نہیں ہو گئے سارے، ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے سبق حاصل کر لیں۔ آپ کے تو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے بھی نہیں، یہ باہر انڈیا میں کوئی حادثہ ہوا ہے اس پہ آپ لڑ رہے ہیں یہاں بیٹھے۔ اس پہ میں پھر دوبارہ اپیل کر رہا ہوں، اور قربانی کے موقع پہ اس لیے کر رہا ہوں، مبارک موقع ہے، اکٹھے ہونے کا موقع، اور قربانی نام ہی
اپنی انا قربان کرنے کا، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کا، اپنے تکبر اور نفس کی خواہشات پہ چھری پھیرنے کا نام۔ جب تک یہ نہ پھرے جانور ذبح کرنے سے، خالی جانور ذبح کرنے سے تو قربانی نہیں ہے۔ جب تک آپ اس جذبے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ باپ بیٹے نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی، اس جذبے کے ساتھ جب تک آپ نہیں آتے، اس وقت تک تو قربانی نہیں۔ تو میں لبیک والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، دعوت اسلامی والوں، جو بعض نوجوان جوش خطابت میں آگے سے جواب دے رہے ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں ٹھنڈے رہیں، اور اس سے بہت نقصان ہوگا، آپ کا اپنا اور سارے اہل سنت کا نقصان ہوگا، دونوں کو کہہ رہا ہوں، اور تمام اہل سنت کو کہہ رہا ہوں اس بحث کو بند کر دیں، اس گفتگو کو، اس جھگڑے کو جہاں جہاں جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کو کام اچھا لگتا ہے تو اس کو داد دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہیں اچھا لگتا خاموش رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تک وہ جس لیے کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، اس کی حکمت آپ تک نہ پہنچی ہو، آپ اس مصلحت سے آگاہ نہ ہوں۔ میں کیوں نہیں نام لے رہا کہ کہاں کہاں کس غازی نے کس کو ناموس رسالت کی پاداش میں، توہین کی پاداش میں نام نہیں لے رہا کون کس کا تھا، سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے، عاشقان رسول تھے سب، اور ساری تنظیموں کے تھے، کسی ایک کے ساتھ ان کو نفی کر کے دین کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنے مسلک کے کاز کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اپنی سیاسی جد و جہد جو آپ کہتے ہیں ہم دین کے لیے کریں، اسے بھی نقصان نہ پہنچائیں، اور کوشش کریں مل کے اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ۔ سیاسی جد و جہد بھی جب تک آپ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کریں گے، اس وقت تک بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ کامیابی جو ہم چاہتے ہیں وہ نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی خواہشات، اپنی نفسانیت، انا، تکبر، اس کو تھوڑا سا پرے رکھ کے دین کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کرنے کی، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔